بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ میں ایک ایسی جو ہے وہ خبر سمجھ لے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر جو میرے سامنے ایک چیز ہوئی ہے اس پر اشارہ تھا، اور وہ میں آپ کی وضاحت کچھ یوں کروں گا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دفعہ تہجد پڑھانے کے لیے مجھے جو ہے وہ اشارتاً ایسے ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف برف ہی برف جمی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہوا، پنجاب کے اندر اتنی برف باری اور یہ کیسی عجیب کیفیت نظر آ رہی ہے. اور میں نے کہا یہ تو ایک جیسے اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. تو فوراً میری آنکھ کھلتی ہے. پھر اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تہجد نہیں پڑھتا اٹھ کے. پھر میں سو جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایسا زلزلہ آیا ہوا ہے، ایسا زبردست زلزلہ کہ میں خوف زدہ ہو کر ایک عمارت میں جیسے کھڑا ہوں نیند میں خواب میں، تو وہ بھاگ کر میں باہر نکلتا ہوں اس بلڈنگ سے. تو ایک عجیب و غریب سی بلڈنگ ہے. میں نے کہا یہ تو ایک میری آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً میں اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور بعض اوقات ایسی چیز جب سامنے آتی تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اکثر. لیکن اس وقت میں ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ میرے زبان سے یہ نکل گیا کہ اس حالات سے بہتر تو یہی ہے کہ زلزلہ آ جائے اور اللہ کو پیارے ہو جائیں، شہید ہی ہو جائیں، اس سے بہتر ہے. پھر اس کے بعد میں دعا بھی مانگی، پناہ مانگی. تو وہ کیسے ہوا، حقیقت میں دن کو وہ چیز صرف بالکل سیم ٹو سیم واقعی تک وہ سامنے آئی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس کردار کی وجہ سے جو لوگوں کا کردار بگاڑ آ چکا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے سود کا نظام، رشوت ستانی، بدعنوانی اور ظلم جبر، اور اس بنا پر اللہ کا عذاب آنے لگا ہے. میں نے کہا جو رات کو اللہ نے دکھایا ہے وہ دن کو کیسے پورا ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آج جو ہے میں جو ہوں دودھ لینے جاتا تھا. تو میں نے کہا آج یہاں باہر کھڑے ہو کر روئی یہ سوا آسن کی طرف ایک گاؤں ہے، وہاں میری ڈیوٹی تھی. تو میں نے کہا آج اس روئی کے اوپر کھڑے ہو کر، سردی بہت ان دنوں میں تھی، صبح صبح جب میں کھڑا ہوا تو میرے ہاتھ ایسے شل ہو گیا سردی سے. تو میں نے کہا یہ رات کی بات پوری ہو گئی کہ میں آج یہاں کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ دودھ لائے گا، اسے دودھ لوں گا. اکثر پہلے میں گھر سے لے کے آیا کرتا تھا. تو آج یہاں کھڑے ہو کر مجھے سردی کے اندر رات کا احساس دلایا گیا. تو تقریباً دن کے 12 بجے وہاں جو ایک زلزلہ آیا گاؤں کے اندر، 12-1 بجے اس گاؤں میں ایسا زلزلہ آیا کہ مجھے 4 بجے پتہ چلا وہ زلزلہ کیا تھا. ایسا ایک واقعہ جو میں ایسا واقعہ جو ہمارے معاشرے کی جو ان سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے بے دینی جو پھیلا دی ہے، وہ میں اس کی وضاحت مناسب نہیں سمجھتا. کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ ان حکمرانوں نے ہمارے معاشرے میں جو بے دینی، جو تعلیم کا نظام اور سسٹم تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس بے دینی کی وجہ سے جو واقعہ وہاں پیش آیا، تو اس کی میں وضاحت کرنا یہاں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن وہ ایسا زلزلہ تھا. تو وہ زلزلے کا جو اس وہاں ایک قیامت کا منظر جو اس گاؤں میں بننے والا تھا، کن لوگوں نے قتل و غارت اتنی ہونی تھی، اتنی قتل و غارت ہونی تھی اس گاؤں کے اندر کہ شاید جو ہے وہ ہماری تاریخ میں ایسی قتل و غارت نہ ہوتی گاؤں میں. مطلب اس پنجاب کے کسی گاؤں میں ایسی قتل و غارت نہیں ہوئی ہوگی جو وہاں پر قتل و گاؤں کا ہر فرد، ہر شخص اس سے متاثر ہونا تھا. اتنا بڑا گاؤں. تو میں یہ چیز جو ہے میں وضاحت کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سیاستدانوں کی وجہ سے پھر میں آپ بیتی آپ کو سناتا ہوں. میں اپنی جو میرے ساتھ واقعہ ہوا اس کے بعد کہ مجھے فون کے اوپر سوئی گیس کے لڑکوں نے، جس کا نام جو ہے وہ عابد ایک نعت خوان لڑکا ہے، وہ ایک نعت خوان لڑکا سوئی گیس میں ہے، اور ایک ارسلان سبحانی صاحب ہیں.
تو انہوں نے میرے فون پہ مجھ سے بات کی کہ آؤ آپ کی بات ملازمت کے لیے بات کرتے ہیں، آپ ہمارے دفتر میں آؤ سوئی گیس کے۔ تو میں وہاں 5-6 سال وہاں میں نے 6 سال کام کیا ہے۔ تو ایک احترام بھی ایک چیز ہوتی ہے، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا کہ مجھے بلایا اور اندر جو انجینئر تھا انجینئر کو کہا کہ ریاض آئے تو اس کو بے عزت کر کے آپ نے جو ہے وہ نکالنا ہے۔ یعنی ہماری اخلاقی اقدار کس طرح تباہ برباد ہو چکی ہیں، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ عذاب اگر آتا ہے، زلزلہ آتا ہے یا تباہی ہمارے معاشرے میں آتی ہے تو ان حکمرانوں کی، ان سیاستدانوں کی بے دینی اور جو معاشرے کے اندر احساس ہمدردی کو ختم کر کے وہاں لالچ، ہرس، بغض، حسد جو پیدا کر دیا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ اور آپ عنقریب دیکھیں گے اللہ عذاب جب دے گا تو ان کے ووٹ کرنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو وہ جو ہے مجھے وہ نعت خوان، حالانکہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے کہ آپ آؤ دفتر میں۔ مجھے دفتر میں بلایا گیا اور باہر گیٹ پہ کھڑے کر کے جو ہے مجھے کہا گیا جی وہ اندر فون کرو۔ میں نے کہا جی یہ مجھے سامل صاحب سے بات کرنی ہے، تو فون سے بات کر رہا ہے۔ تو اندر انہوں نے سامل صاحب کو جو انجینئر تھا سمجھایا ہوا تھا کہ آپ نے کہنا نا میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، آپ چلے جاؤ، اس کو بھیج دو یہاں سے۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ تو اس کے بعد شام کو بابا طاہر ہے، اس نے فون کیا، وہاں ہمارے ایک بابا طاہر تھے سوئی گیس میں۔ تو اس نے از راہ مذاق مجھ سے فون پر بات کی کہ ایم پی اے صاحب، مجھے وہاں پہ ایم پی اے کہتے ہیں، کہ ایم پی اے جب آئے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ بابا جی نے از راہ مذاق مجھ کو فون کیا کہ یار ہم تمہارے ساتھ ظلم زیادتی یہاں پہ کرتے رہے ہیں، معاف کر دینا یار، میں معاف کر دینا۔ تو ہنس کے مذاق، یہ بھی ایک مجھے میرے زخم پر جو ہے وہ نمک چھڑنے کے پھینکنے والی بات تھی۔ اور وہ نمک کا کیسے چھڑکاؤ کیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اخلاقیات کی میرے ساتھ جو وہاں پر انہوں نے دفتر میں جب کیا، وہ اس کے میں تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ وہاں پہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے ساتھ مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ تم تاریخ، یہاں ایک معاملہ ہوا تھا، میں نے کہا تو مجھے کہا گیا کہ ریاض صبر کرو، اگر صبر نہیں کرو گے تو تم ایک ایسی شخص، اللہ تمہیں ایسا شخص بنانے والا ہے کہ تمہارے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی۔ اور مجھے ایک استخارہ سمجھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ سمجھ لے کہ مجھے کہا گیا کہ ریاض یہ کام صبر کرو، وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لینا تم نے، ایسا نہ ہوگا تم ایکشن لینے سے تمہاری کتاب جو تمہارے اوپر لکھی جانی ہے اس کتاب کا کوئی ورقہ سیاہ نہ کر لینا، اپنی زندگی کے کسی باب کو کتاب کو سیاہ نہ کر لینا، صبر کرو۔ میں نے کہا دیکھو بابا طاہر، اگر آپ جو میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو تاریخ اس کو احسن الفاظ میں یاد کرے گی، اور جو میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا بابا طاہر تو دیکھنا اس کو کتاب کے اندر اس کو لعن طعن اور برے الفاظ سے تاریخ یاد کرے گی۔ تو یہ بابا جی اٹھے، بابا طاہر، اور اس نے اٹھ کر وہاں سے اس میری بات کے بعد فوراً میرے دست و گریبان ہو گئے۔ جب دست و گریبان ہوئے تو میں نے کہا اچھا بابا جی آپ اپنے نام لکھوانا چاہتے ہیں کتاب کے اندر، مجھے میرے آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ انجینئر بلال صاحب کا نام تاریخ میں آئے گا یا جی ایم جو ہے شہزاد لون صاحب کا تاریخ میں نام آئے گا؟ آپ معمولی سے آدمی جو ہو، آپ میرے دست و گریبان ہو کر میرے پر ظلم کر کے جو ہے وہ تاریخ میں نام نہیں لکھوا سکتے۔ یعنی آپ لعنت، اگر تاریخ پر لعنت اپنے آپ کو ڈلوانا چاہتے ہو تو تاریخ آپ کو لعنت نہیں کرے گی۔ بڑے لوگ جو ہے تم جیسے چھوٹے ذہن کے لوگوں کو تو جو ہے وہ ان کی اپنی زندگی کا باب یاد نہیں کرتا، ان کی اولاد نہیں یاد کرتی، اور تم مجھے کیا جو ہے وہ میری کتاب میں میری ایک دفعہ میں نے کہا کہ مجھے آواز آئی گیٹ اپ یو آر مین آف دا ہسٹری، اٹھو تم تاریخی شخصیت ہو۔ تو میں نے کہا یہ جو ہے میرے ساتھ لڑ کر تم جو ہے وہ اپنے نام لکھوانا، تاریخ میں اس طرح نام نہیں لکھا جائے گا۔
جن کے ساتھ میں جنگ کر کے فتوحات جن علاقوں کی کروں گا انشاءاللہ انڈیا کے یا عالم اسلام کی فتح کے لیے جو میں قدم اٹھاؤں گا، ان لوگوں کا تاریخ میں یاد آئے گا. آپ کے لڑنے سے تاریخ میں آپ کا نام نہیں آئے گا میرے ساتھ آپ کے لڑنے سے. تو یہ چیز جو میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ترکی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی ہے کہ ان کو طیب اردگان جیسا حکمران دے دیا ہے، ایک قاری القرآن اور اپنی تاریخ کو دہرانے والا شخص دے دیا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑے جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دے کر انہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. تو اللہ نہ کرے جس طرح ہمارے ملک کے اندر حالات خراب ہیں، جس طرح ہمارے ملک کی معاشی حالت ہمارے حکمرانوں کے ذریعے تباہ و برباد کی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے جس طرح تیزی سے غربت اور پیسہ گر رہا ہے، نیچے سے نیچے پیسے کی ویلیو گر رہی ہے. روپے کی پیسہ تو ختم ہو گیا، اب روپے کی بھی ویلیو ختم کی جا رہی ہے، غربت عام کی جا رہی ہے. اور پاکستان کے اندر کی حالات پھر یہ سیاستدان بری طرح متاثر کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ باذن اللہ جس طرح اللہ نے پہلے ہمیں بہت بڑے زلزلوں سے بچا لیا، ان سیاسی زلزلے، میں سیاسی زلزلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کردار کی وجہ سے ملک ایک جنگ، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے گفتار کی وجہ سے، ان کی امریکہ کی غلامی اور یہود و نصارہ کی غلامی کی وجہ سے ملک پہلے بہت ساری جنگوں سے بچ چکا ہے. جو فوج اتنی ہماری جو ہے وہ ماری گئی، اتنے ہمارے قبائل مارے گئے. تو یہ سارے کا سارا جو چیزیں اللہ نے اس چیز سے نکالا ہے. تو اللہ آنے والے وقت سے بھی ان شر سے، ان شرور شیاطین کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ کرے گا.